یا علی عشق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص برادر عزیز عاصم بھائی کا یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ جس کے دل میں جو بھی دعا مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہو تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ مشکور ہوں، بے حد ممنون ہوں جناب سجاد حسین بخاری صاحب کا، جو ماشاءاللہ آپ کو جگانے میں ماہر ہے، اتنی اچھی رباعیات پڑھتے ہیں، واہ واہ، واقعی یہ صرف نقیب ممبر نہیں ہے، بلکہ اگر ذاکر تاخیر سے آئے تو پھر گھنٹہ یہ بھی پڑھ سکتے۔ کافی مجمع ہے لیکن بیداری کم ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں بخاری صاحب آپ نے محسوس کیا بیدار نہیں ہے مجمع؟ اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں جی کتنے بیدار۔ اچھا چلیں میں پہلے 2-3 فکریں پڑھتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا۔ میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، بلال کاظمی صاحب کا شعر ہے اور مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیار ہے۔ وہ اس لیے اس سے آغاز کر رہا ہوں کہ اس کے بعد 1-2 لفظ کہنے ہیں جو اس سے مربوط ہیں۔ 1400 سال میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو حسینیت کے خلاف نہ کی گئی ہو۔ ان 14 صدیوں میں تقریباً ہر سازش ہو چکی، مومنین قتل کیے گئے، عزادار مارے گئے، بارگاہوں پہ حملہ ہوا، مزار سید الشہداء پہ کئی حملے ہوئے، لیکن مجھے اپنے برادر عزیز علامہ ناصر عباس شہید کا ایک فقرہ بہت شدت سے اس وقت یاد آ رہا ہے۔ میں ان کے درجات میں بلندی کے اضافے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 21 رمضان بھاٹی گیٹ میں دہشت گردوں نے ہمارے مومنین کو نشانہ بنایا،
اور بم بلاسٹ ہوا، کافی مومن شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 40 دن بعد دربار کربلا گام شاہ میں شہداء کا چہرہ رکھا، وہاں پر میرے شہید بھائی کا تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے کا بصیرت افروز خطاب تھا۔ اس خطاب کا جو سب سے قیمتی فقرہ تھا، میں اسی فقرے سے آغاز کرتا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم نے 40 دن پہلے ہمارے مومنوں پر حملہ کیا، آؤ 40 دن بعد کا یہ مجمع دیکھو، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر یزید کے نام پر اتنے جینے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین کے لیے مرنے کے لیے تیار۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ مولا آپ کا آباد ہے۔ ہماری مجالس، ہماری عزاداریاں، ہمارا ماتم، ہماری زنجیر زنی، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کسی میں دم ہے۔ آج تک نہ کوئی جلوس رکا، نہ رک سکتا ہے، نہ رکے گا۔ اس فقیر کا ایک فقرہ دل پہ لکھیے گا، جلوس نہ رکنے کی ایک ہی وجہ ہے، جلوس پیچھے ہوتا ہے، علم آگے ہوتا ہے۔ یہ یہاں تک داد آئی، تقریباً پچھلے 25% جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ اس بات کا ارمان رہے گا، اچھا فکرہ تھا، آپ نے پتہ نہیں کیوں داد دی۔ اچھا پوری طاقت کے ساتھ دیکھو، اسلام نے ابھی دور کرنا ہے۔ لبیک یا حسین، سارے دیکھو اور دلیل سے جیئے عزاداری ہماری شہرگ حیات، گردن کٹا سکتے ہیں، عزاداری پہ آنچ نہیں آنے گا۔ جلوس چلتا ہے پیچھے، بادشاہ کا علم ہوتا ہے آگے، علم پہ ہوتا ہے پنجہ۔ جتنی بھی انتشار انگیزی کیوں نہ ہو، جلوس نہیں رکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگاہ ہوتی ہے پنجے پہ، اور احساس ہوتا ہے کہ جیسے غازی فرما رہے ہو، تم گزر جاؤ، تم تو میری پناہ میں ہو۔ مولا انہیں بیداری دینا تاکہ میں تھوڑا سا پڑھ سکوں۔ آپ جی مولا آپ کا آباد رکھیں، میں تھوڑا ساتھ دیجئے گا، چونکہ آج کل تقریباً آدھا لاہور تو کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے، طبیعتاً تجھے پریشان ہو گئے۔ تو ذاکر بیچارہ بھی آخر انسان ہی ہوتا ہے، کبھی گلا خراب تو کبھی آواز خراب، لیکن تعاون کرنا ہے۔ شکر ہے میں سریلا نہیں، ورنہ آدھا مجمع اٹھ کے جا چکا ہوتا کہ سوری نہیں لگ رہی۔ ہاں جی، صرف لفظوں پر توجہ کرو، الفاظ پر۔ میں کچھ عرصہ پہلے کربلا گیا تھا، حسن جعفر میر صاحب ساتھ تھے، عظیم بھائی ساتھ تھے، میرے بھائی فرحان میرے ساتھ تھے، ہم کو 4 لوگ گئے تھے کربلا معلیٰ محرم الحرام سے پہلے بادشاہوں کے حرم پہ سجدہ کرنے کے لیے۔ جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا، بخاری صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا، تو میں نے بادشاہوں سے کہا کہ کچھ عطا کیجئے، میں لکھ لوں، جو کیفیت میرے دل میں ہے انہیں لفظوں کا لبادہ دے دیجئے۔ اچھا وہ بادشاہوں نے چند اشعار عطا کر دیے، وہ میں نے پھر رکھ دیے، میں نے کہا پڑھنے نہیں ہیں، وہ کتبہ ہے جو میری قبر پہ لکھا جائے گا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ کتبہ ہی تھا جو میں اپنی وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ میری قبر کے کتبے پر یہی اشعار لکھے جائیں۔
چونکہ جب ہم منتقل ہوتے ہیں کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف تو جو وہاں ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو، وہاں پہ کیا تھا. اتنی بیداری میرے لیے کافی ہے. میں بڑا چھوٹا نوکر امام حسین. کہاں سے آ رہے ہیں بہت توجہ کیجیے گا، وہاں پہ کیا دیکھا، کیا کرتے رہے آپ. تو میں نے وہ اشعار جو کیفیت تھی وہی لکھی، پھر وہ رکھ دیے پڑھے نہیں. واپس آیا تو ایک دوست کو پتا تھا کہ وہ 4 شعر لکھے ہیں، تو ان کے گھر پہ مجلس تھی. انہوں نے کہا جی وہ سنا دیں. میں نے کہا جی وہ ممبر پہ لکھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ سنا دیں. میں نے کہا وہ اپنے لیے لکھے ہیں. انہوں نے کہا سنا دیں. وہ بڑی دعا مل گئی. تو آج اتنا بڑا مجمع ہے تو میں وہ اشعار سناتا ہوں جو کربلا معلیٰ کے ظاہر بیٹھے ہیں. اگر وہ کیفیت یاد آ جائے تو میرے حق میں دعا کرنی. قبر میں سب نے جانا ہے. بابا جی جب میں جاؤں گا مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ کیا کرتے رہے تو کہاں سے آئے تو میرے پاس جواب یہی ہے. غم حسین میں غم حسین میں اگر داد نہیں دیں گے دکھ نہیں ہوگا لیکن سمجھنا ضرور ہے. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں. بخاری صاحب میں آپ کا بھتیجا بھی ہوں، چھوٹا بھی ہوں. آپ سے دعائیں لینی ہیں، آپ نے دعا کرنی ہے. بابا جی آپ نے دعا کرنی ہے میرے حق میں. جتنے وقار بھائی بسم اللہ جی. دوسرا مثال سنیے گا. ہم قبر میں جائیں گے، ہم سے سوالات ہوں گے تو پھر ہم جواب کیا دیں گے. میں تو یہی جواب دوں گا، آپ کا پتہ نہیں. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا. ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس کے دل پر مودت کی مہریں ہوتی ہیں. ہر بندے کا ہاتھ نہیں. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. آپ جی ہیں بھائی جان بسم اللہ جی. نوکری ہو گئی سلا میں مولا کی قسم. بسم اللہ جی. یہ میں لکھواؤں گا. غم حسین میں اتنے بڑے اجتماع کو گواہ کر رہا ہوں. میں مر گیا تو کوئی مومن شاید ہو سکتا ہے میری قبر پہ آئے تو وہاں یہی اشعار لکھے ہوں. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے. یہ بخاری صاحب سے لے کر وہ آخری بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے مومن تک جس کا عقیدہ میرا ساتھ دے. جو بھی حضرت جلدی بیٹھے گا تاکہ شیر ضائع نہ ہو جائے. جس کا عقیدہ میرا ساتھ دے وہ ویسے بولے جیسے کربلا والوں کے ذکر میں بولنے کا حق. کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں، میں نے اپنے لیے لکھے، میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. لیکن جس کے دل میں اتر جائے ذرا جلدی بیٹھنے کی کوشش کیجئے گا بھائی جان. سارے مجمع کی نگاہ آپ پہ تو ہم کیا پڑھیں گے. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا. حسین عزت ہے، تم جیو یار. سلام ہے جی آپ کو، مولا آپ کا آباد رکھے. آپ جی میرا سلام آپ کو، مولا آپ کا آباد رکھے. پانی دے میں نوکر ہوں. بسم اللہ. مولا آپ کا آباد ہے. مولا آپ کو دیر تک آباد رکھے. مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. غم حسین غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا. میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار. مجھے نہیں معلوم کہ ادب سے کس کو کتنا لگاؤ ہے. طاہر شاہ جی شعر سنیے گا. مولا کی قسم پتہ نہیں میرا قد ہے اتنا یا نہیں جتنا بڑا شعر بادشاہوں نے عطا کیا. میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں،
جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن ہاں جذبات ہے پوری طاقت سے میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ کو، آپ نے خرید لیا عقیل موسم، دل بڑا ہو گیا، جیت لیا آپ نے، یقین جانیے تھکا ہوا آیا تھا، تھکا نہیں ہوا، میں نوکر ہوں، بسم اللہ شعر تو میں آپ پڑھ رہا ہوں، یہ تو میں نے ان کو جگایا ہے، یہ دیواریں بولیں تو بولیے گا۔ غم حسین میں سرشار ہو کے ایک لمحہ مجھے دیجیے گا، ہر مومن پر واجب ہے، چاہے شیعہ چاہے سنی، جو کربلا والوں کا ماننے والا ہے، ایک لمحہ عقیل محسن کو دیکھے، یہ دل مودت میں دھمال ڈالے تو بولے ورنہ چپ رہے۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں، کھلے ہیں تشنا لبوں کی، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا ہوں، اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگ حیدر کرار ہو کے آیا۔ وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا، وہ سمجھے میں نہیں آیا۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ مولا آپ کا آباد رکھے۔ میں نوکر پھر پڑھتا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار، پتہ نہیں کتنی داد دو نہ دو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا، اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگے سر اٹھائیے گا، ملنگے حیدر کرار ہو کے آیا ہوں، عقیل تختہ دار و رسن سے کیا ڈرنا، غلام نیسا میں تمار ہو کے پورا مجمع بولے ہاتھ بلند کر کے، جن کی رگوں میں ولایت آل محمد ہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے، آسمانی نعرہ جتنی طاقت بادشاہ نے دی ہے، کوئی بچانے کی کوشش نہ کرے، علی حق ہے تو پوری آواز صرف کر کے مل کے با آواز بلند نعرہ حیدری۔ اب اور بخت کا ملتا، اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگے میں نوکر بسم اللہ، ملنگے حیدر کرار ہو کے آیا ہوں، عقیل تختہ دار و رسن سے کیا ڈرنا، غلام نیسا میں تمار ہو کے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کون کون مشی پہ گیا، کوئی گیا ہے مشی پہ؟ ہاتھ نہ اٹھائیے، بس دل میں، آپ کو تو پتہ ہے نا آپ گئے ہیں، 40 پہ جو مشی کرتے ہیں، یہ جو 80 میل کا راستہ ہے نجف سے کربلا کے درمیان، یہ زبار پیدل چلتے ہیں۔ موت سے دیکھیے امام حسین بادشاہ
کتنا بڑا شہنشاہ ہے جسے ہم مانتے ہیں. 80 میل پیدل چلتے ہیں زوار. اور مجھ سے کسی نے کہا تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ جنت سے جنت جانا ہوتا ہے. اب جو سویا ہوا ہے اس کا تو میرا نصیب نہیں ہے. میرا کام ہے پڑھنا. مولا آپ کا آباد رکھے. جو یہ پیدل چلتے ہیں آپ کے زبار. اچھا بسم اللہ. امام حسین آپ کو آباد رکھے. میں جھولی پھیلا کے دعا کروں ایسے ملنگ آباد. کہتے تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ جنت سے جنت جا رہے ہیں. اچھا موت ایک ایسی چیز ہے جسے تھوڑا بہت تبدیلی آتی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی میں جناب عباس قمی صاحب کے جنازے میں گیا. خدا کی قسم چہرہ دیکھ کے دل خوش. منبر پہ ہاتھ. مجھے اپنا پڑھا ہوا ایک فکرہ یاد آ گیا. میں نے کہا اگر دل میں علی ہو نا تو چہرے پر اتنی رونق آ جاتی ہے جو موت کے بعد بھی نہیں جاتی. قسم سے مولا جانتے ہیں میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا. وہ ذاکر آل محمد تھے. بہت بڑا نام تھا ان کا. بہت بڑا قد تھا. بہت بڑے کام تھے. انہوں نے شیعہ سنی اتحاد کے لیے شیعہ اتحاد کے لیے بہت سی انہوں نے تحریریں بھی لکھی. بہت سارا کام بھی کیا. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. ہمارے ملک و ملت کا وہ بہت قیمتی سرمایہ تھا جو ہم سے جدا ہوئے. مجھے ان کا دکھ ہے. آپ کو بھی ہوگا. تو میں نے ان کا جب چہرہ دیکھا تو مجھے اپنے یہ مصرے یاد آ گیا. آپ گھبرائیں نہیں. میں مصرے پڑھتا ہوں. انشاءاللہ یہ ماحول جنت ہے اور جنت سے کم بھی نہیں ہے. تو میں چوتھا مصرع بسم اللہ. بہت اچھی بات ہے. اتنی بلند سلوات پڑھے کہ ان کی روح اس امام بار کا میں آئی ہوئی ہے. ہم پہ راضی جائیں. اتنی بلند سلوات. مولا آپ کا آباد رکھے. تو جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں, جتنے عزادار تشریف فرما ہیں, جتنے ماتمی, مولا آپ جیسے عزاداروں کو سلامت رکھے جن کے چہرے پہ مسلسل ذکر کے وقت رونق رہتی ہے. پتہ نہیں کتنی دعائیں میرے دل سے نکلتی ہیں. تو میں نے مشی پہ حضور 4 سطریں لکھی. موت کے بعد میں تھوڑا بہت چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. موت کے بعد ایک دم پریشان ہونا تھوڑی عادت ہے. موت کے بعد تھوڑا بہت, آپ آج پیچھے کھڑے ہوئے, خیر, موت کے بعد تھوڑا بہت چہرہ بدل جاتا ہے. میں نے وہ مشی پہ 4 سطریں لکھی. مجھے دنیا سے باہر سے بھی ٹیلی فون پر دعائیں بھی ملی, داد بھی ملی. میں نے کہا تغیر موت کیا لائے گی مجھ پہ. یہ 5 منٹ سوچتے ہیں بعد میں داد دیتے ہیں, یا ہر 5 منٹ بعد پھر سوچتے ہیں کہ داد دینے کے لیے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. اب یہ کوشش کرنا داد نہیں دے. مصرع وہ پڑھ رہا ہوں, دل بولیں گے, دیواریں بولیں گی. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. مولا کرے میں سمجھا لوں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. پھر سنیے, تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ, نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاط بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. تم جیو, تم سلامت رہو. میں جڑے ہاتھوں سے آپ سمجھ کر میں پھر پڑھ دیں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. سراپا زندگی میں ڈھل گیا. مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ, نجف سے کربلا پیدل گئے. دیکھیے میں بڑا چھوٹا نوکر ہوں, لیکن آج بس جی حکم کریں. میں نے کہا سب کس نے رکھ دیا میرے ابن رسول پر. بھائی میں کربلا گیا ہوں نا, بین الحرمین میں نے سجدہ کر کے 4 مصرے پڑھے. میں نے کہا سب کس نے رکھ دیا میرے ابن رسول پر.
وہ سر چکا کے عظمت سدرا کو پا گیا اور کربو بلا جا کے اشتیاق مجھے لگا میں مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا دوبارہ سر جس نے رکھ دیا ابن رسول پر وہ سر چکا کے عظمت سدرا کو پا گیا اور کربو بلا جا کے اشتیاق مجھے لگا میں مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا یہی بنتا ہے جی کیا پتا کسی کو کیا پتا یہ کیا رمز ہے یہ کیا راز ہے یہ نہیں پتا کسی کو بادشاہ کا اپنا فرمان ہے جب تک دنیا تمہیں میرے عشق میں دیوانہ نہ کہے سمجھنا ولایت مکمل نہیں مولا صلاحیت دینا انہیں صلاحیت دینا اللہ تمہیں آباد و شاد رہا حسین تمہیں عزت دے تم جیو تم آباد رہو حق ادا ہوگا میں نے اسی سال 4 سطریں حضرت عباس کے علم پر اسی سال تقریباً محرم سے 2 دن پہلے اور خوش نصیبی کہ آپ نے شاید سنی ہو نہ سنی ہو لیکن یہ میں دوہرا رہا ہوں سادہ میں نے بہت بڑے مسئلے کا حل اپنے بچوں کو دیا ہے جنہیں آج کل بحث میں باوجود الجھایا جاتا ہے بہت سادہ زبان اور لہجے کی زبان کس لیے الجھتے ہو یہ مجھے اب یقین آ گیا آپ 5 منٹ بعد بولتے ہیں 18-20 سال کا میرا تجربہ ہے پڑھ کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجمع کا کیا نظام ہے آپ 5 منٹ بعد داد دیتے الجھتے اللہ خیر کرے بہرحال میں یہ سنیے کس لیے الجھتے بابا جی دیواریں آپ کی دعاؤں سے مولا کی قسم پتھر رکھ دے وہ بولے گا کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو یہ یہاں تک داد ہے وہ ہاتھ نظر آ رہا ہے مجھے کس لیے الجھتے بابا جی میں نے کہا پتھر رکھے نہ بولے سیدی نہیں کس لیے الجھتے ہو خیال سنیے گا بات کیوں بڑھاتے ہو پھر پڑھوں مجھے جلدی نہیں ہے داد کی جلدی نہیں میں چاہتا ہوں دل پہ لکھ دوں کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو کون کس سے جیتا ہے بحریہ ٹاؤن جاگیر علی اکبر امام بارگاہ لاہور کا تاریخی اجتماع شہید کا بیٹا پڑھ رہا ہے مصرے چوتھے مصرے پر اگر کوئی چپ رہ گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے کون کس سے جیتا ہے 2 گھنٹے پڑھنا پڑا یہی پڑھوں گا کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے کون کس سے جیتا ہے کون کس سے ہارا ہے فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا جاؤ یار پڑھ دیا تو پڑھنا تھا کوئی سمجھے نہ سمجھے سلام آپ کا ہے مولا تمہیں آباد شاہ میں نوکر آباد بے شک بے شک
ہوگی نوکری ہوگی. عاصم بھائی راضی رہیے گا. کس لیے الجھتے ہو؟ بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے؟ فضول بحثیں کرتے ہیں. کون کس سے ہارا ہے؟ فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ. روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ دکھائی دو چیزیں دیتی ہیں، یا مسجد کا مینار یا حسین کے علم. تو نہ بولے تو نہ بولے، اس کی مرضی. پڑھنا وہی ہے جو حق ہے. خوش ہوا کرو مولا کی قسم، تم اتنے بڑے امام نوکر. روئے زمین پر پوری ذمہ داری کے ساتھ حکیم محسن فکرہ پڑھنا چاہتا ہے. پوری کائنات میں اللہ اکبر کے بعد سب سے زیادہ جو آواز سنائی دیتی ہے وہ ایک ہی ہے، یا حسین. یہ چھوڑ دوں صاحب نہیں، کتنا دیر پڑھیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. آپ بانی مجلس ہے، مولا آپ کو آباد یاد ہے. 4 منٹ پڑھ لیا، 4-5. چلیں آج بخاری صاحب آج 4 مصرے پڑھ کے جاتا ہوں. آج بحریہ کی دیواروں پہ لکھ کے جاتا ہوں 4 سے. جناب علی آج میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، دیواروں پہ لکھ کے جاؤں گا. کوئی فقیر سید آیا تھا، اس نے کوئی خیال پیش کیا تھا اور وہ نقش ہو گیا تھا. دعائیں تو بڑی لے لی آپ سے، داد بھی بڑی لے لی. ان مصروں کی داد الگ. کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہو، مصرے پھر بھی بڑے. حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ کاش 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 حسینیت کی. اب کوئی ادھر ادھر دیکھے گا تو میرا کم از کم میرا مجرم ہوگا. میں ذکر کر رہا ہوں امام حسین بادشاہ. میں سطرے پڑھ رہا ہوں جلالیوں والے کی بارگاہ میں، اور میں نے دعویٰ کیا ہے میں جاگیر علی اکبر امام بارگاہ کی دیواروں پر نقش کر کے جا رہا ہوں یہ مصرے. حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ آپ بیدار نہیں. یا علی ہمت دے، میں ویسے پڑھوں جیسے پڑھنے کا حق ہے. ان کی مرضی جیسے بولے، لیکن اتنا بولے کہ میرا دل بڑا ہو جائے. حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. پتہ چلے کہ آیا ہے جو سننے کے لیے آیا ہے وہ تو بولے، وہ دیکھنے آیا ہے اس کی مرضی. بابا جی دعا کرنا، حضور دعا کیجیے. چوتھا مصرع میں دل پہ نقش کرنے لگا. ادھر بیٹھے میں بسم اللہ کر. نقوی صاحب دعا کرنی ہے، علی بھائی دعا کرنی ہے، سید دعا کرنی ہے. حسینیت کی ہر بندے پہ واجب ہے. دیکھیں مجھے حسینیت کی یا علی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. کیوں یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے.
کس کی ضرورت ہے؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. سلام ہے آپ کو. بسم اللہ کریں. امام حسین آپ کا آباد رکھے. بسم اللہ. دمشق کا لندن، کعبے کا گوہر، ہم سب کا مولا. میں نے عرش پہ دیکھا، میں نے فرش پہ دیکھا. علی علی دونوں ہاتھ بلند کر کے نظفی نعرہ پوری طاقت سے دعا کیجئے گا. حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر؟ یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں گئے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، اب اس کے کتنے علم ہیں. آج ایک شعر پڑھتا ہوں، داد کے لیے نہیں پڑھتا. آج آپ کا معیار چیک کرتا ہوں. روز آپ ذاکرین کا امتحان لے رہے ہیں. آج آپ کا امتحان. بخاری صاحب آپ تو سمجھ جائیں گے، آپ تو موالی ہیں. ان کا امتحان لے رہا ہوں. ان میں کون کون معرفت اوڑھ کے بیٹھے ہوئے. امتحان لے رہا ہوں بابا جی، آپ سے نہیں، بچوں سے. راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے. میں چھوڑ رہا ہوں. آسم بھائی کا اشارہ آ گیا. جی جی بالکل. تھوڑا سا راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا ہے. چلو ٹھیک. راز بھی اسی میں ہے. دو شعر. راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے. عظیم بھائی داد دیا کریں یار. یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا. کون ہے جو چپ رہ جائے؟ پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے. بولا کرو یار، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں جو عزادار آئے ہوئے ہو. سنیے گا علی بھائی. بسم اللہ جی. آپ جیو یار، مولا آپ کو آباد رکھے. میں اجازت ہے جی، اجازت ہے. نہیں نہیں، اسپیکر پہ تو کبھی لگوایا نہیں نعرہ انہوں نے. جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو. مولا آباد و شاد رکھے. سلام. بڑی داد دیں گے مولا کی قسم. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دوبارہ پڑھو. یہی شعر شبر میں بڑی مہربانی یار. آپ نے شاید پہلی بار شعر مانگا ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے. سارے بولو گے تو پھر بولو گے. یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. قبر کے اندھیرے کا مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. قبر میں عقیدہ کام آئے گا. ذکر پہ ہاتھ ہے، عقیدے پہ دو مصرے پڑھنا. جس کا عقیدہ ساتھ سے وہ بولے، باقی چپ رہیے گا. قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا. پڑ گیا سنیے نہ سنیے مرضیاں.
بس 2 مصرے. مولا آپ کو آباد ہے کہ آپ جی پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر, قبر میں اندھیرے کا. یا علی انتظام سارا ہے, انتظام سارا ہے, انتظام سارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے. مجھے انڈیا سے فون آیا, 1 مصرع کافی تھا, دوسرا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. 1 مصرع میں کم از کم 10,000 کتابیں آپ نے ایک ساتھ لکھ دی ہیں. میری مجال نہیں, میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مصرع سنیں, فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. ایک سنا پہ زندہ ہے, ایک تخت پر مردہ. میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں, مرضی آپ. اچھا چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں, میں وہ شاعر ہوں ہی نہیں جو رعایتی دعوت پہ گزارا کر کے چلا جائے. آج پھر یوں تو یوں ہی صحیح, یہ ذکر ہے میرے ہاتھ, میرا ہاتھ ہے اس پہ. مجھے قسم ہے اس مقدس ذکر کی. اس 21 رمضان پہ سب سے زیادہ وائرل ہونے والے جو 2 مصرے ہیں وہ اس فقیر کے. میں مصرے پڑھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کس کے چہرے پر مودت کے کتنے گلاب کھلتے ہیں. کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں, کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہو. مصروں کی قیمت نہیں, قبر میں اندھیروں کا انتظام سارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے. راز بھی اسی میں ہے, اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے, سر اٹھائیے, یا علی پکارا ہے. یا خدا کہا میں نے, یا علی پکارا ہے. ایک سنا پہ زندہ ہے, ایک تخت پر مردہ. شعر پڑھ رہا ہوں, ایک سنا پہ زندہ ہے, ایک تخت پر مردہ. کل تک کھڑے ہو کے علی علی کرو, شعر کی قیمت نہیں ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, دل پہ لکھ لیجئے گا. جسے یاد رہ گیا دعا دے گا, جس کو یاد نہ رہا اس کا مقدر میرا اپنا نصیب. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا. امام زمانہ تم سلام آپ جی. مولا آپ کا آباد ہے. یا علی بسم اللہ. حسین کے نام سے جو بھی کرتے ہیں محسن, نوجوان سر اٹھا. حسین کے نام سے جو بھی کرتے ہیں محسن, حسین کے نام سے جو بھی کرتے ہیں محسن. انسانیت کی زبان اس کو زمین کہتا ہے. انسانیت کی زبان اس کو زمین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ امام المعتدل, یا امام المعتدل. میری یاد تیری یاد, میری یاد تیری یاد. حسین جان, حسین جان, جدید جان, جدید جان. اہل بیت دشمنان تمام, عید قاتلان تمام. علی ملک کا ملنگ لوگوں کہ اس قول کی سخاوت کسی کے لنگر سے کم نہیں ہے. یہ خاک کی ڈیریاں بنا بنا کر پہنچے کا بھی دیکھتا ہے. ارے علی کی دہلیز کا ادھکاری اس قدر سے کم نہیں ہے. فروز معاشر, فروز معاشر کیوں نہ دے فرشتے ہمیں ترابی.
علی کے بیٹے عباس پر، میرے بعد میرے بھائی سید فرحان علی وارث نے نوا خوانی کرنی ہے. میں زیادہ وقت نہ لوں، بس 2 یا 4 جملے. علم تو میرے خیال میں فرحان بھائی برآمد کروائیں گے، وہ چونکہ نوا خوانی کریں گے تو علم اسی وقت آئے گا. تو میں بس 2-4 فکرے ایسے تبرک عرض کرتا ہوں. بڑا مانگ تھا علی کی بیٹی. کچھ مضامین ہیں جو کچھ مزارات پہ پڑھنے منع ہے. جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، سختی سے حکم ہے قبر حسین پہ کھڑے ہو گئے یہ نہ بتایا اکبر کو برچھی کیسے لگی. بڑی قبولیت ہے فرش عذاب میں. بابا جی دعا کیجیے گا. جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، قبر شبیر پہ کھڑے ہو کر یہ کبھی نہ بتائے کہ یوسف کربلا نے زین کیسے چھوڑی. دوسرا جملہ ماتم کا ہے، اگر تو نہ شرمایا تو ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ آ جائے گا. مجھے اس منبر کی قسم حضرت عباس کا سختی سے حکم ہے جو میری قبر پر مجلس پڑھے وہ یہ کبھی نہ بتائے سکینہ کتنی پیاسی. یہ ماتم کا بلند ہو جانا، آوازوں کا بلند ہو جانا، یہ روحانیت، یہ مقبولیت، یہ فرشی عذاب قبولیت جو ہے، جب اس انداز کا گریہ ہو تو تب دعائیں مانگا کرو. معصوم فرماتے ہیں یہاں میں سے کسی کی آمد کا وقت ہوتا ہے جب چاروں طرف سے ایک جیسا گریہ بلند ہوتا ہے. مجھے اس منبر کی قسم ہے زیادہ طویل مضمون میں نے نہیں پڑھنا، لیکن 2 فکر تبرک میں نے پڑھنے ہیں، لیکن ہائے مسائب سے بھرپور. قرآن لیا میرے سر پہ رکھ. ہر شہید نے امام حسین سے ایک بار اجازت مانگی. ایسا کوئی وفا کا کردگار ہے عباس، 71 مرتبہ کہا مولا مجھے بھیج. کتنی مرتبہ؟ تھوڑی تیاری کرو، بس میں جلدی کرتا ہوں. 71 بار کہا مولا مجھے بھیج. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. آخر کچھ مواقع ہوں گے جہاں پہ حضرت عباس نے بےتاب ہو کے کہا ہوگا. بخاری صاحب کب کہا؟ میں 4 موقع پڑھتا ہوں. پہلی بار جب اکبر کو برچھی لگی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بادشاہ اپنے جوان نہ مرا، مجھے میدان بھیج، مجھے میدان بھیج، میں بتاؤں لڑائی ہوتی کیا ہے. اچھا، عباس کے جلال کو حضرت حسین بخوبی سمجھتے تھے اور پتہ تھا کہ کس جملے سے جلال ٹھنڈا ہو جائے گا. جب پہلی بار اجازت مانگی نا، جب اکبر کو برچھی لگی، مولا مجھے بھیج اپنے جوان نہ مرا، بھائی کو بھائی نے سینے سے لگایا اور تڑپ کے فکرہ کہا غازی تجھے کیسے بھیجوں؟ کیوں مولا؟ تو جانتا نہیں زینب تیرے آسرے سے آئی ہے. تجھے میدان بھیجوں تو بہنوں کو کہاں لے جاؤں؟ یہاں غازی خاموش ہے، غازی خاموش ہے. دوسرا موقع جب قاسم کے ٹکڑے غریب کچھڑی تھے چون کے لائے، تیری مرضی ماتم کر دینا کر. جو عزادار بیٹھے ان کے لیے فکرے پڑھ رہا. اس وقت قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا اپنے دولے نہ مروا، مجھے میدان بھیج، میں بھیجوں لڑائی ہوتی کیا. فکرہ سنیے گا عزادار. حسین نے حضرت عباس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں سے آنسو گر پڑے. غازی تو جانتا ہے نا میں لاشیں اٹھا رہا ہوں، اور جو لاشیں اٹھاتا ہے پیاسا بھی ہو تھک بھی جاتا ہے، لیکن عباس تیرا چہرہ ملتا ہے میرے بابا علی سے. جب میں تھک جاتا ہوں پھر میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے. تجھے بھیجوں گا تو کسے دیکھوں گا؟ یہ ذکر ہے مجھے، میرا اس پہ ہاتھ ہے. جب مولا محمد نے میدان میں زین چھوڑی، عباس قدموں پہ گر پڑے. مولا اب تیرے بچے مارے جائیں اور نوکر زندہ رہے، مولا مجھے میدان بھیج ورنہ میں مر جاؤں گا. سنیے گا، اب بادشاہ نے فکرہ وہ فرمایا کہ غازی روتے روتے مٹی پہ بیٹھا
عباس تجھے کیسے بھیجوں؟ کیوں مولا؟ غازی تو میری فوج کا سالار ہے۔ جب یہ کہا نا تو عباس نے ہاتھ جوڑے، مولا میں نے 34 سال میں کچھ نہیں پوچھا، آج ایک بات کا جواب دے، جس فوج کا میں سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم، نہ اون محمد، نہ اوسجا، نہ حبیب، ایک تو رہ گیا ہے، ایک میں رہ گیا ہوں، ایک کہوارے والا رہ گیا ہے۔ 71 مرتبہ ابو الفضل العباس نے اجازت مانگی، یا علی، نہیں ملی۔ پھر سن لو، 71 مرتبہ ام البنین کے بیٹے نے وفاؤں کے کردگار میں اجازت طلب کی، نہیں ملی۔ آخر دل تھا، ایک مرتبہ دکھ سے بھر گیا، دکھی دل کے ساتھ خیمے میں قیامت کا منظر ہے۔ حضرت عباس کی زوجہ بی بی لبابہ خاتون مٹی پہ لکیریں مار رہی، آہستہ آہستہ کہنے واہ غربتا، ہائے غریبی، آنکھوں میں آنسو، بس امیر ختم ہو گئے، مسائل پہ دو فکر سن، آنکھوں میں آنسو، لب پہ واہ غربتا۔ فرمایا تھک گئی ہے؟ پیاس کی شدت ہے؟ نہیں مولا تیری وفاؤں کی قسم تھکی نہیں ہوں۔ پھر کیوں رو رہی ہوں؟ مولا پتہ نہیں مجھے موت کیوں نہ آئی۔ کیا ہوا؟ مولا جس کی تعظیم میں تو اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ 4 سال کی بیٹی حسین پھر 19 بار میں خیمے میں آئی ہے۔ مولا تجھے معلوم ہے 18 مرتبہ خالی جام اٹھا کے آئی، 19ویں مرتبہ 6 مہینے کے بھائی کو اٹھا کے مجھے کہتی تھی چاچی اماں دیکھ اب آنکھیں نہیں کھولتا، اس کے لب مل جائیں تو کھلتے نہیں، کھل جائیں تو ملتے نہیں، میرا چچا دریا پہ کب جائے گا، پانی کب آئے گا، بس رو چکے ہو۔ اتنے آنسو بہت ہوتے ہیں جتنے تمہیں آ گئے۔ میں سید زادہ ہوں جنہوں نے میرے عشرے سنے ہیں، انہیں معلوم ہے میں نے 1.5 گھنٹہ یہ مضمون پڑھا ہے، بس 2 جملے پڑھتا ہوں، شہادت نہیں پڑھتا، بھائی پڑھیں گے، میں صرف 2 جملے تیاری کے پڑھتا ہوں، لیکن ان جملوں پہ مہر لگی ہے بی بی عالیہ کی، دیواریں روتی ہیں، پتھر رکھو پانی ہو جاتا ہے۔ عباس ایک مرتبہ عباس کا دل گھبرا گیا، پتہ نہیں اجازت ملے گی، پتہ نہیں ملے گی، آقا کے سامنے میں کیوں کہہ بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں مولا مجھے بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا۔ اچانک 2 چھوٹے معصوم ہاتھ غازی کے کندھوں پہ آ گئے، جن کی چھوٹی اولاد ہے، ذرا مجھے معافی دے۔ عباس نے مڑ کے دیکھا، قیامت کا منظر، 4 سال کی بیٹی حسین کی 48 پیاسا بچہ، ہاتھوں میں خالی جام، درمیان میں بی بی سکینہ، فکرہ ایک ہی ہے، چاچا دریا پہ کب جائے گا، چاچا پانی کب آئے گا۔ ہاتھ جوڑ کے فرمایا بی بی آپ کا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا، کہا اگر بابا کا ذمہ میں لوں، بخاری صاحب یہ فکر سب سے پہلے اس فقیر نے پڑھے ہیں اور یہ کبھی قضا نہیں ہوئے، بڑا گریا ہوتا ہے، آواز میں اگر بابا کا ذمہ لے لوں، جب ذمہ داری کا نام آیا نا تو حضرت عباس سمجھ گئے اگر میری آقازادی کہیں نہیں، میرا بادشاہ انکار نہیں کرے گا، بی بی پھر میں تیاری کروں گا۔ جی چاچا آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ماتم کرنا ہے، چونکہ عباس کے دل میں ارمان بڑا تھا جانتا، آخر ہتھیار لگا رہا تھا تو سوچ تو رہا ہوگا نا، میرا تصور کہتا ہے خود رکھا تو سوچا ہوگا اکبر کا انتقام لوں گا، زیرہ باندھی تو سوچا ہوگا قاسم کے ٹکڑوں کا بدلہ لوں گا، نیزہ اٹھایا تو سوچا ہوگا اون محمد کے قاتلوں سے انتقام لوں گا، تیرا پتھر کا دل کے نہیں کہ تو نہ روئے، فکرہ سن، سارا تیار ہو کے مشق کو ہاتھ لگایا یا 4 سال کی بیٹی حسین کے سامنے آئی، چاچا سارا تیار تو خود ہوا ہے،
تو جا رہے میرے بھائی کے لیے، اگر ناراض نہ ہو مشق میں سکینہ پہناؤں، بی بی آپ کا قد چھوٹا ہے تو زندگی ماتم نہیں کر سکا، دیکھے مجھے میرا قد بڑا ہے، آوازی چچا میں کوشش کرتی ہوں۔ مقتل کہتا ہے جتنا اونچا ہو سکتی تھی اتنا بی بی سکینہ ہوئی، لیکن جتنا جھک سکتا تھا اتنا غازی جھکا، اتنا جھکا کہ غازی کے ہاتھ بی بی کے قدموں کے قریب آ گئے، بی بی ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، ہاتھ جوڑ کہتے نا چاچا تیری بڑی عزتیں ہیں، چاچا میں بھی 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، پہلے کی پوتی ہوں، دوسرے کی بھتیجی ہوں، تیسرے کی بیٹی ہوں، چوتھے کی بہن ہوں، 5ویں کی پھوپھی ہوں۔ آواز ہے چاچا تو نے وفا کی حد کی، جا سکینہ وعدہ کر کے کہہ رہی ہے قیامت تک تیرا ہاتھ اونچا رہے گا، لوگ تیرے ہاتھوں کو سلام، یہ ہاتھ ہلاتا تھا جیسے آپ روئے ماتم کرتے ہوئے شرمایا نہ کر، یوں رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی۔ مولا مجھے ہمت دے، میں 2 جملے تیاری کے پڑھوں۔ یا علی، حوصلے سے ایک جملہ پڑھتا ہوں، 2 بھی نہیں، ایک جملہ کافی۔ تیار ہوا، معجزہ دیکھیے گا حضرت عباس کا، ہر ہاتھ سینے پہ آئے گا یا سر پہ آئے گا۔ تیار ہوا، ارد گرد 48 بچہ، یا نقشہ ذہن میں بنانا، 7 حسین کی بیٹی، نقشہ ذہن میں بنا، حسین کی نگاہ پڑی، تھکا ہوا زہرا کا بیٹا اٹھا، عباس جی مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ پتھر لگ پانی ہو جائے گا، مولا میدان جا رہا ہوں، کس نے تیار کروایا؟ میری آقا زادی آپ کی بیٹی نے۔ عباس پھر ایک طرف ہو، سکینہ بیٹا آپ سامنے ہیں، جی بابا، چچا کو آپ بھیج رہی ہیں، جی بابا، کیوں بھیج رہی ہیں؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے۔ آوازی ایک بار پھر بتائیں کیوں بھیج رہی ہیں؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے۔ اچھا بیٹا پھر یہ بتا تیرے بھائی کی کیا عمر ہے؟ بابا وہ 6 مہینے کا ہے۔ اسے بھیج رہی ہے، یہ کس کا بھائی ہے؟ بابا یہ آپ کا بھائی ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ یہ 34 سال کا جوان ہے۔ سکینہ بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں، سوچ کے بھیج، یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، جو ماتم نہ کرے وہ سر چکا ہے، واپس میرا بھی نہ آئے، مارا تیرا بھی جائے، پھر قیامت تک کہتی رہے کاش میں نے یہ حق ہے۔ اب روئے ہو یا علی یا غازی، آخری فکرہ بھائی آگے، فرحان بھائی آگے، آخری فکرہ پڑھ کے میں آواز دیتا ہوں۔ ہر بندے میں واجب ہے، دیکھیں مجھے، جو چاہتا ہے مسلح پر گریا کرے، کوئی دائیں بائیں دیکھے گا تو اب مجرم ہوگا، چونکہ مصحف پڑھنا۔ یہ اس انداز سے مولا کی قسم، اس انداز سے عباس جھک گئے، مولا اب میدان بھیج، یا دعا کر نوکر کو موت آ جائے، تیرا کلیجہ ہی نہیں تو سوچا مسائب ہی ایسا، یا مجھے میدان بھیج یا دعا کر مجھے موت آ جائے۔ سنو گے فکرہ؟ حسین بادشاہ نے فرمایا عباس جی مولا تجھے میں نے نہیں بھیجنا، مولا کون بھیجے گا؟ فرمایا جس نے چلنا سکھایا تھا۔ نہیں سمجھے میں نے کیا پڑھا یار؟ جو اب بھی ماتم نہ کرے اس کا مقدر ہے، جو عزادار ہے، عزادار گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک بار سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دیکھا، کون بھیجے گا؟ کہا جس نے چلنا سکھایا ہے، میری آقا زادی مولا سب کو تو آپ نے بھیجا، کہا وہ تیرے آسرے پہ آئی ہے، پہلے بہنوں سے اجازت لے، مرنا جاؤں میں سے کیا تھا؟ جب کہا نا بہنوں سے اجازت لے، رکوع تک وفا کا کردگار جھک گئے، آنکھیں بند ہو گئی، ہاتھ جڑ گئے،
بی بی زینب عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ سوالیوں والی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب، علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، آواز اماں فضا ہے غازی بن کے سوالی آیا ہے، میں بھی سخی باپ کی بیٹی ہوں، جا عباس کو اندر لے آ، عباس خیمے میں آ، حالت کیا ہے؟ جنہوں نے ماتم کرنا ہے، ہاتھ جڑے ہوئے، آنکھیں بند، سوال ایک ہے، بی بی آپ سخی باپ کی بیٹی ہے، میں سوالی ہوں، آپ سخی باپ کی بیٹی ہے، میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے خالی مت بھیجیے۔ اچھا عباس، پھر میں بھی سخی باپ کی بیٹی ہوں، تو بھی میرا بھائی ہے، آج سوالی بن کے آیا ہے، مانگ، میں خالی نہیں بھیجتی۔ کیا مانگنے آیا ہے؟ بی بی موت کی اجازت، کہا پھر بول، آوازی موت کی اجازت، جو آپ ماتم نہ کرے وہ سر چکا ہے، آوازی پھر چار باتوں کا جواب دے، میں کون ہوں؟ کہا علی کی بیٹی، کہاں پہ ہوں؟ کربلا کے جنگل میں، اکبر کہاں ہے؟ برچی کھا گئی، قاسم کہاں ہے؟ ٹکڑے ہو گئے، آل محمد زین چھوڑ گئے، اب مانگ، کیا مانگنا ہے؟ آواز بی بی موت کی اجازت، کہا پھر جیسے میں بھیجوں ویسے جائے گا۔ جی بی بی آواز اماں فضا میرے قریب جا، ہر خیمے میں اعلان کر کے گئے، جس نے زینب کو اجڑتے دیکھنا وہ میرے خیمے آئے، میں غازی کو مقتل بھیج رہی ہوں، اللہ جانے میرا